قرآن پاک کے اندر جتنی بھی قوموں کا تذکرہ ہے وہ بھائی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان قوموں کا تذکرہ اس وجہ سے کیا کہ اس وجہ سے ہمیں سنائے کہ اے حضور محمد مصطفیٰ کی امت تم ان قوموں سے عبرت حاصل کرو۔ پھر جہنمی جو ہے جنتیوں سے کھانا مانگے، اتنی خوفناک جہنم ہے، الامان والحفیظ کسی دن مستقل اس کا عنوان ہے بیان کا، وہ عرض کروں گا۔ اتنی خوفناک ہے کہ جہنمی کو جو بھرا ہوا گند اور پیشاب کا پیالہ منہ کے قریب کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ پی اس کو، جیسے منہ کے قریب کرے گا جس یہ جو چہرے کی ساری کھال ہے ساری ادھڑ کر اس پیالے میں چلی جائے۔ اور تیسری چیز، جنتیوں اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا۔ جنتی کہیں گے هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم نے وہ چیزیں پالی ہیں، وہ انعامات جو اللہ نے وعدے کیے تھے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ بالکل ہم نے وہ چیز ساری پالی ہے۔ جہنمی کہیں گے۔ فرمایا لعنت کی گئی ہے اس شخص پر جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے بھتہ خوری جو ٹیکس تھا نا، اس قوم نے ایجاد کیا تھا۔ جہاں کہیں بھی ہم جائیں ہم سنت کا تذکرہ کریں، سنت کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ اپنی نعمتیں اس پارے کے اندر گنوا رہا ہے کہ کتنے اللہ نے انعامات کی بارش کی ہے انسان کو۔ تو ان میں سب سے بڑی نعمت تو اللہ نے ہمیں جو دی ہے وہ قرآن کی نعمت۔ قرآن دنیا اور آخرت کے اندر انسانوں کے لیے فلاح کا ذریعہ ہے۔ جو دنیا اگر اس کو جو دم درود کے لیے استعمال کرے گا دوا، قرآن اس کو شفا بھی دے، اللہ ذریعہ سبب بنے گا، شفا تو اللہ نے دے دی، اور اگر جو اس پر عمل کرے گا آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ تو جب قرآن آیا تو پہلے جتنی بھی کتابیں تھی ساری ان کے احکام چلے گئے، ختم ہو گئے۔ پھر دوسرا اللہ رب العزت کا یہ انعام تھا تمکین فی الارض، کہ اللہ نے ہمیں زمین پر ٹھہرایا۔ کتنا اللہ کا احسان ہے۔ اگر اللہ نے سمندروں میں بسا دیتے یا پہاڑوں کے اوپر کوئی ٹھکانہ بنا دیتے یا آسمانوں کے اوپر، تو اللہ نے ہمیں انسان کو زمین کے اوپر جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر انسان کی تخلیق کا مقصد آیا، تو انسان کو جب پیدا کیا تو کتنا خوبصورت وجود عطا فرمایا۔ دیکھیں کہ اگر یہی ناک ماتھے پہ لگو تو کتنا برا لگ رہا ہوتا، کان جو ہے یہ منہ کی جگہ لگے ہوتے تو کیسے عجیب سے۔ تو اللہ نے ہر جگہ ہر ایک عضو کو اس کی جگہ پر فٹ کیا، خوبصورت انسان کا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن کا لفظ ہے، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو۔ اور چوتھی چیز یہ فرمائی کہ اللہ نے پھر اعزاز اور پروٹوکول دیا کہ 18,000 مخلوقات کا سردار بھی بنایا، زمین پر اپنا نائب بھی بنایا، اور فرشتوں کے اوپر فوقیت دی، فضیلت دی، اور فرشتوں سے جو ہے اس انسان کو سجدہ بھی کروایا، اور فرمایا کہ یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے جب اللہ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز، اس کے اندر 4 ندائیں ہیں، اور 4 دفعہ اللہ نے انسانوں کو پکارا ہے، اور 3 مرتبہ تو یا بنی آدم کہہ کر پکارا۔ اور پہلی جو 3 ندائیں ہیں ان کے اندر اللہ نے لباس کا ذکر کیا۔ لباس کا ذکر کر کے اللہ نے مشرکین مکہ پر رد کیا کہ جو مشرکین مکہ تھے مرد اور عورتیں ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ نے حکم دیا اس چیز کا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں طواف کرو، بلکہ لباس پہن کے کیا کرو، احرام کی شکل میں تم طواف کرو۔ اور چوتھی ندا اس کے اندر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ بھائیو اپنے ہر عمل کے اندر اللہ کے نبی کی سنت کو لے کر آئے۔ خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، اپنا جسم ہے 6 فٹ کا 5 فٹ کا، اس کے اندر اپنے گھر کے اندر کر، جہاں کہیں بھی ہم جائیں ہم سنت کا تذکرہ کریں، سنت کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کاروبار، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ہر چیز کے اندر سنت آ جائے۔ وہ صحابہ گئے نا کل بن عراق یا کون سا ملک تھا دعوت میں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، بڑے بڑے گورنر سردار بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے کہیں کوئی دعوت ہو تو یار ٹوپی سر پہ ویسے رکھ کے چلو جاؤ۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو کہیں گے مولوی آپ داڑھی رکھ لی تو وہ باتیں کریں گے، سنت کے مطابق لباس پہن کے چلا گیا، وہ کہیں گے یہ تو کوئی صوفی آ گیا۔ تو اپنی ان کی شایان شان ٹھاٹ باٹ کر کے جاتے ہیں، سوٹ بوٹ انہیں کی چاہت کا پہن کے جاتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جب گئے دسترخوان لگا ہوا ہے، بڑے بڑے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں اور بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو ایک صحابی سے لقمہ دسترخوان پر گر گیا۔ اب سنت تو یہ ہے اٹھائیے، اگر وہ کھانے کے قابل ہے تھوڑا بہت صاف کر کے اس کو کیا کریں، کھا لیں۔ جب لقمہ گرا تو انہوں نے ساتھ اٹھا کر کھانے کی کوشش کی، ساتھ والے نے گولی ماری اور کہا کہ کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے، یہ لوگ کیا کریں گے، تو فقیر لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لَهَٰؤُلَاءِ حُمَقَاءَ، اتنے بڑے بڑے بادشاہ گورنر بیٹھے ہوئے اور صحابی ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں، حضور کی سنت کو چھوڑ دوں۔
تو آج کتنے ہمارے پاس ایسے مواقع آتے ہیں حضور کی سنت چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو چھوڑ کے باقی اور طور طریقے سارے اپنا رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز، جنتیوں اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا۔ جنتی کہیں گے هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے وہ چیزیں پالی ہیں، وہ انعامات جو اللہ نے وعدے کیے تھے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ بالکل ہم نے وہ چیز ساری پالی ہے۔ جہنمی کہیں گے۔ پھر جہنمی جو ہے جنتیوں سے کھانا مانگے گا، وہ اتنی خوفناک جہنم میں، اللہ مان والحفیظ کسی دن مستقل اس کا ایک عنوان ہے بیان کا، وہ عرض کروں گا۔ اتنی خوفناک ہے کہ جہنمی کو جو بھرا ہوا گند اور پیشاب کا پیالہ منہ کے قریب کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ پی اس کو، جیسے منہ کے قریب کرے گا، جس یہ جو چہرے کی ساری کھال ہے ساری ادھڑ کر اس پیالے میں چلی جائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہی نہیں۔ کہا جائے گا پی اسی کو پینا ہے، پیے گا جب تو سارا انتڑیاں جتنا بھی اس کے اندر کا ہے پاخانے کے راستے سے باہر نکلے گا۔ فرمایا ایک جہنمی کا جو دانت ہے بہت پہاڑ جتنا جہنمی کا صرف دانت ہوگا۔ اور کلما نضجت جلودہم، قرآن کے الفاظ ہیں، جب ان کی کھال ختم ہوگی اور کھال اوپر آ گئی، اگلی کھال ختم اور کھال اوپر آ گئی، یوں ان کو مسلسل عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ چوتھی چیز جو ہے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ دیکھو بھائی، اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے، اللہ موجود ہے، آسمانوں کو بلند کیا۔ اب دیکھو ہل چلاتے ہیں، کنواں کھودتے ہیں، کچھ بھی نہیں زمین سے نکلتا، لیکن ہر سال چاول کٹ رہے ہیں، سبزیاں نکل رہی ہیں، پھل نکل رہے ہیں، اور اس کے بعد گندم نکل رہی ہے، طرح طرح کے باغات اگ رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اچھا داریہ ہے۔ داریہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نعوذ باللہ وجود کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں۔ تو وہ داریہ آئے، انہوں نے آ کے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ ہم نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام صاحب نے کہا تھوڑی دیر صبر کر لو، میں ایک مسئلے کی سوچ و فکر میں ہوں، جیسے ہی وہ ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بلا دوں گا۔ ہم لوگ باہر بیٹھ گئے، ایک مجمع آیا تھا، جماعت پوری۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے آ کے کہا کہ ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ جس کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں چل رہا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میں اس سوچ و فکر میں ہوں کہ میں سمندر میں دیکھ رہا ہوں ایک کشتی چل رہی ہے، بحری جہاز بڑا، اس کا کوچوان، اس کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے، وہ خود بخود ساحل پر رکتی ہے، سامان جو ہے اترنا شروع ہو جاتا ہے، پھر خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اگلے ساحل پر اسٹے کرتی ہے، رکتی ہے، سامان اترتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی انسان چلانے والا کوئی نہیں اس کے بغیر چل رہی ہو؟ امام صاحب نے فرمایا انسان کی بنائی ہوئی کشتی انسان کے بغیر نہیں چل سکتی، تو اس پوری کائنات اللہ نے بنائی، اللہ کے بغیر یہ کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ کتنے ان میں سے دہلی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ تو اللہ کی سب سے بڑی سورج روزانہ نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، زمین اگلنے دے رہی ہے۔ فرمایا جب سے زمین بنی ہے، جب سے بچھائی گئی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک کتنے لوگوں نے اس سے نفع اٹھایا، اور آگے قیامت تک اٹھائیں گے، ایک ذرہ بھی اس میں کمی نہیں۔ سورۃ زلزال کے اندر ہے نا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، قیامت کے دن زمین بڑے بڑے سونے کی چٹانیں نکالتی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یار آج اس زمین کو کیا ہو، سونے کی پہاڑوں کے بڑے پہاڑوں جتنی چٹانیں نکالے گی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، اس ساری کائنات کو دیکھ کر انسان، اگر اللہ انبیاء کو نہ بھی بھیجتے تو انسان کے اوپر ضروری تھا کہ اس کائنات کی تخلیق کے اندر غور کر کے رب کو پہچان دے۔ آخری چیز اس کے اندر 5 قوموں کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر جتنی بھی قوموں کا تذکرہ ہے وہ بھائی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان قوموں کا تذکرہ اس وجہ سے کیا، قصے اس وجہ سے ہمیں سنائے کہ اے حضور محمد مصطفیٰ کی امت، تم ان قوموں سے عبرت حاصل کرو جن پر عذاب آئے، ان کیوں آئے، کیا اسباب تھے، کون سے گناہ تھے، تم اپنی ذات کو بچا لو۔ جن پر انعامات ہوئے، کیوں انعامات ہوئے، ان کاموں کو تم اپناؤ، تم انعامات پالو۔ فرمایا ان میں سب سے پہلے قوم نوح ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال، 950، وہ کہتے ہیں نا فلاں نے 5 سال یا دین کی محنت، فلاں نے 10 سال اپنی زندگی کو کھپا دیا، فلاں نے 22 سال اپنی جان کو کھپایا۔ تو نوح علیہ السلام نے 950 سال، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، قرآن میں کہ میں نے دن بھی اپنی قوم کو پکارا ہے، رات بھی اپنی قوم کو پکارا ہے، دعوت دی۔ قوم نے کیا کیا؟ بتوں کو جنازی پوجا کر رہے ہیں، ہر درمی ہے، ضد ہے، اناد ہے، تکبر ہے، کمزور جو ایمان والے ان کا مذاق اڑانا، پھر ظلم ہے، زیادتی، ناانصافی، ساری برائیاں جب پائی گئیں تو اللہ رب العزت نے پانی کا عذاب بھیجا، کشتی والے بچ گئے، اس کے بعد ساروں غرق ہو گئے، ہلاک کر دیا اللہ رب العزت۔ دوسری قوم پھر نوح آتی ہے، نوح علیہ السلام، قوم عاد آتی ہے، اور قوم عاد نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے یہ نکلتے ہیں۔ اور قوم عاد فرمایا عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح، یہ 60 ہاتھ لمبے تھے، ویسے کرو 60 سان تو بہت پائی ادھر 60 ہاتھ لمبے ان کے قد تھے، 20 ہاتھ یہ چوڑے تھے، اور ان کا دانت بھی درد نہیں کرتا تھا، ان کا سر درد کوئی نہیں، بخار کوئی نہیں، اور 300 سال کے بعد یہ لوگ بالغ ہوتے تھے، اور اتنی کو بڑے طاقتور تھے کہ درخت کو یوں پکڑتے ویسے جیسے ہم گاجر پوری نکالتے ایسے نکالتے،
تو हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, उन्होंने समझाया, ये कहने लगे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे बड़ा ताकतवर कोई। और इन्होंने फिर झूठ और फ्रॉड और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने नहीं किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ऊपर ना अजाब भेजा कहत का। जब कहत का अजाब भेजा, उस ज़माने के अंदर ये होता था कि जब कहत किसी कौम में पड़ता तो कौम के जो मुअज़्ज़िज़ सरदार लोग होते थे वो बैतुल्लाह में आते थे। तो इनकी कौम के 70 लोग कौम अमालिक वहाँ आए, और वहाँ बकर बिन मुआविया उस वक़्त जो है वो था, सरदार था। इसकी वालिदा जो थी इसी कौम आद से थी। उन्होंने बड़ा उनको बोल दिया, एजाज़ दिया। उन्होंने जाके बैतुल्लाह में दुआ की तो अल्लाह ने 3 बादल भेजे, एक सुर्ख था, एक सफ़ेद था और एक स्याह था, काला बादल। उन्होंने कहा सुर्ख भी ऐसे, सफ़ेद भी ऐसे, स्याह इसमें जो है वो पानी होगा। तो इन्होंने दुआ की तो वो स्याह बादल इनके कौम पर चलना शुरू हुआ। कौम भागी भागी आई कि अब क्या है, इसके अंदर पानी है, बारिश हम पर खूब बरसेगी। लेकिन उनको क्या पता था कि अब उन पर अज़ाब मुसल्लत किया जा रहा है। 7 दिन और 8 रातें ठंडी और तेज़ हवाएं चली, और उनको जो बड़े बड़े कदावर थे ऐसे पटक पटक के मारा पहाड़ों में और दरख्तों में कि उनकी चर्बियाँ भेजे तक निकल ख़त्म कर दिया, हलाक कर दिया। तो फरमाया कोई ताकत के नशे में आज इतरा रहा है तो फिर ये वाक़या पढ़े कि ताकत के अंदर कामयाबी नहीं, कौम कबीलों में, सरदारियों में, बादशाह में, किसी में कामयाबी नहीं है। कामयाबी अल्लाह के हुक्म को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा करने में। तीसरी कौम कौम समूद है। ये कौम समूद जो है ये सरजमीन हिजर पर रहती थी, पहाड़ों को तराशते थे, उनके अंदर घर बनाते थे। आज भी गूगल पर सर्च मारे कि कौम समूद की घरों की तस्वीरें मौजूद हैं, और अगर अल्लाह ले जाए तो वहाँ देखिएगा कि पहाड़ों को तराशते सुबह से शाम तक वहाँ घर बना देते। पहाड़ को तराश, हमारे यहाँ तो बम फटाए जाते हैं पहाड़ों के अंदर उसको तोड़ने के लिए, लेकिन वो सुबह से शाम तक हाथों से तराश के उसमें घर बना देते। तो अल्लाह पाक ने सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा कि कौम ने हमें एक मौजज़ा चाहिए। क्या मौजज़ा चाहिए? मौजज़े चाहिए, ये पहाड़ है, ये सामने ये फटे, इससे ऊँटनी निकले और निकलते ही बच्चा चाहिए। अल्लाह के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, पहाड़ फटा, ऊँटनी निकली, निकलते ही उसने बच्चा दे दिया। पहाड़ से ऊँटनी निकली, कोई अकल में आने वाली बात है, लेकिन मौजज़ा होता ही वही है जो अकल में ना है, इंसानी अकल से मावरा। तो जैसे फिर निकली, कौम ने फिर न माना। सालेह अलैहिस्सलाम ने समझाया कि अब इस ऊँटनी का ख्याल रखना, इसको तंग न करना। बदबख्त उन्होंने ऊँटनी को जो है वो कत्ल किया। जब उनको कत्ल किया, फरिश्ता आया, चीख मारी, सारों के कलेजे फटे और वो भी क्या है, ढेर हो गए। इसके बाद फिर चौथी कौम कौम लूत है। ये वो बदबख्त और बद अमल कौम है जिन्होंने ये हम जिन्स परस्ती का सबसे पहला जो कभी अमल इन्होंने शुरू किया था, मर्द मर्द के साथ ज्यादती करना। तो इन्होंने शुरू किया था। तो अल्लाह पाक ने हूद अलैहिस्सलाम को जो है इनकी भेजा, उसको लूत अलैहिस्सलाम, और उन्होंने आके इनको समझाया बुरी बात है, गलत बात है। इनको बार बार तौहीद की दावत दी है, और इसी तरह इनको समझाया है कि आप इस चीज़ से बाज आ जाओ। मर्द मर्द के लिए नहीं, बल्कि मर्द की तस्कीन के लिए अल्लाह ने औरत को पैदा किया। तो सबसे पहले इन बदबख्तों ने जो है वो शुरू किया था इस अमल को। जब समझाते रहे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये नहीं समझे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इनको बस्ती के ऊपर ले गए, ऊपर से फिर नीचे गिरा के ऊपर से पत्थर बरसाए और इनको वहीं पर खत्म कर दिया पूरी कौम। इसी वजह से तो फरमाया मलऊन मन अमिला अमला कौम लूतिन, फरमाया लानत की गई है उस शख्स पर जो कौम लूत वाला अमल करता है। फिर फरमाया ला यंजुरुल्लाह इला रजुलिन अता रजुलन औ इमराअतिन फी दुबरिहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उस बंदे की तरफ रहमत की निगाह से नहीं देखते जो अपनी बेगम के पिछले रास्ते से या किसी मर्द के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है। उस शख्स की तरफ अल्लाह रहमत की निगाह से नहीं देखते। आखिरी और पांचवी कौम कौम शुएब है। इन्होंने सबसे पहले भत्ताखोरी जो टैक्स था ना, इस कौम ने ईजाद किया था। रास्तों में बैठना, लोगों को तंग करना, लोगों को तकलीफ देनी, इनके पास बड़ी तिजारत थी। तो कौम शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको बारहा समझाया, इंसान बंदे के पुत्र बन जाओ, इंसान बन जाओ, मेरी मान लो, अल्लाह के हुक्मों पर चलो। ये भत्ताखोरी, टैक्स, रास्तों में बैठना, सीटियाँ मारना और लोगों को तंग करना, मुसाफिरों को, ये मुनासिब नहीं है। तिजारत माल था, लेकिन उसके बावजूद जब शुएब अलैहिस्सलाम की नहीं मानी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जो चूहे भेजे, जो डैम को तोड़ा और सारा इनके जो बागात थे, तिजारत थी, सब कुछ क्या है वो खत्म हो गया। और सबसे बड़ा इनका ऐप जो था वो नाप तोल में कमी करते थे। तो हमें इन वाक़यात से ये सबक कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जिसकी वजह से अज़ाब आया, हमें उससे बचना चाहिए। हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आ रहा है, हमें उससे बचना चाहिए। तकब्बुर से अपनी ज़ात को बचाना चाहिए, इनाद से अपनी ज़ात को, ज़िद से बचाना चाहिए, गुरूर से बचाना चाहिए। और इसी तरह समूद अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया तो हमें उसमें क्या मिलता है कि उसमें नाफरमानी, अल्लाह के हुक्म को सामने देख के इनकार कर देना। और इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया तो अल्लाह हम सब की हिफाज़त में इस बुरे फेल से अपनी ज़ात को बचा कर रखना चाहिए। और इसी तरह कौम शुएब पर जो अज़ाब आया, कौम शुएब ने, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने 3 चीज़ों की दावत दी थी, तौहीद की दावत दी, और इसी तरह नाप तोल में कमी न करो, और तीसरी चीज़ फरमाया था कि इंसानी जो हकूक़ है उनको मुकम्मल करो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को सीख कर समझ कर उस पर अमल की